الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی اور درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری سورۃ البقرہ شریف یہ جاری و ساری تھی، اس کی آیت نمبر ہے 58۔ آج انشاءاللہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم کہو یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، نغفر لکم خطایاکم، اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب نیکوکاروں کو ہم بہت زیادہ اجر عطا کرنے والے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں نے اور بات بدل دی، قولاً غیر الذی قیل لہم، جو انہیں فرمائی گئی تھی اس کے سوا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی نافرمانیوں کا۔ یہ آیات آپ نے ان کا ترجمہ سماعت کیا۔ آپ پیچھے یہ سماعت کر کے آئے ہیں کہ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ یقین نہیں کرتی تھی۔ ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ کے اندر ان کے لیے تمام دروازے وہاں سے نکلنے کے بند کر دیے۔ 40 سال یہ قوم وہاں پہ بھٹکتی رہی میدان تیہ کے اندر، اور وہیں پہ حضرت ہارون علیہ السلام ان کا بھی جب وصال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت یوشع بن نون وہ تشریف لائے اور ان کی معیت میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کیا۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ جس شہر میں داخل ہونے کی بات کی جا رہی ہے اس شہر کا نام ملک شام ہے۔ کیا نام ہے جی؟ ملک شام۔ اور وہاں پہ انبیاء کرام علیہم السلام کے کثیر مدفون شریف ہیں، وہاں پہ کثیر ان کے روضہ مبارکہ ہیں، ان کی قبریں ہیں، اور ملک شام کے اندر ہی بیت المقدس ہے۔ اور بنی اسرائیل ملک شام کے اندر پہلے رہتی تھی، ان کا اصل وطن ہی ملک شام تھا۔ پھر جب فرعون کو غرق کیا گیا تو یہ قوم مصر کے اندر آباد ہو گئی۔ اب دوبارہ انہیں ملک شام کی طرف جانے کا جب حکم دیا گیا تو یہ قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی، اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ کے اندر تمام دروازے ان پر بند کر دیے۔ 40 سال یہ بھٹکتے رہے۔ پھر حضرت یوشع بن نون اور یہ بنی اسرائیل یہ مل کر کے قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کیا اور قوم عمالقہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب جب ملک شام کے اندر انہیں کہا گیا داخل ہو جاؤ، تو داخل ہونے کا انداز بھی بتایا رب العالمین نے، چونکہ یہ پہلے کبیرہ گناہ کی مرتکب ہو چکی تھی یہ قوم۔ اللہ کے نبی کی مخالفت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ ماننا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر جو یہ قوم ایک ایک دن کے اندر 70 اللہ کے نبیوں کو شہید کر دیا کرتی تھی، یہ کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے۔
اسی طرح انہوں نے بہت سارے جرائم کا جب ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب جاؤ حضرت یوشع بن نون کے ساتھ اور تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور پھر فرمایا جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اس شہر کی تمام نعمتیں ہم نے تمہارے لیے حلال فرما دی ہیں، اور فرمایا تمہارے لیے ان کا استعمال کرنا یہ جائز ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ۔ لیکن فرمایا یہ قوم چونکہ اللہ کے سامنے جھکتی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے تو بالکل یہ اپنی اکڑ کو قائم رکھتے تھے اور بالکل جھکنے کا نام نہیں لیتے تھے، اس لیے انہیں کہا گیا کہ یہ جو شہر ہے اس کی جو دیوار ہے، پہلے جو پچھلے ادوار ہیں ان کے اندر آپ چلے جائیے تو شہروں کے محاصرے کے لیے دیواریں قائم کی ہوتی تھی، ایک دیوار قائم تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا دروازہ کھڑکی نما لگایا گیا تھا، اور کہا گیا کہ یہ قوم ویسے تو نہیں جھکتی لیکن چلے انہیں کہا جاتا ہے کہ اس دروازے سے تم جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور یہ جب وہاں سے گزریں گے، بندہ جب چھوٹی الماری سے گزرتا ہے، چھوٹے دروازے سے گزرتا ہے تو ظاہر ہے بندہ پہلے اپنا سر ڈالتا ہے اور سر جھک جاتا ہے، اور پھر انسان اپنے یہ جو پاؤں ہیں ان کو بعد میں باہر رکھتا ہے، لیکن جب انہیں کہا گیا کہ اس انداز سے تم نے داخل ہو جانا ہے اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے تم جھک گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم نے سجدہ کیا، لیکن یہ قوم انہوں نے کیا کیا، اور پھر دوسری بات فرمائی گئی وَقُولُوا حِطَّةٌ، ساتھ تم نے زبان سے یہ بھی کہنا ہے حِطَّةٌ حِطَّةٌ، اس کا مطلب ہے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، لیکن اس قوم نے کیا کیا، دونوں کاموں کو الٹ کر دیا۔ کہا گیا تم نے دروازے سے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، اس قوم نے پہلے اپنے پاؤں ڈالنا شروع کر دیے، اور پہلے پاؤں داخل کیے اور پھر اپنے سر کو اندر داخل کیا شہر کے، کہ یہ سر کسی کے سامنے جھکے نہیں، اللہ کے سامنے اور اللہ کے نبی کے سامنے بھی انہوں نے جھکنا گوارا نہیں کیا، اور جو انہیں کہا گیا تھا کہ تم نے اللہ سے معافی مانگنی اور کہنا ہے حِطَّةٌ، یا اللہ بخش دے ہمیں، لیکن یہ کیا کہنے لگی حِنْتَةٌ فِي شَعْرِهِ، حِنْتَةٌ فِي شَعْرِهِ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے یہ معافی کی بجائے اللہ تعالیٰ سے گندم مانگنے لگے، اور معافی کی بجائے یہ کہنے لگے کہ یا اللہ ہمیں تو دانے چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو رزق چاہیے، ہمیں معافی نہیں چاہیے، اور یہ جب کہتے ہوئے داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، ظالموں نے بات کو ہی بدل ڈالا، جو انہیں کہی گئی تھی وہ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ چلنے کا اندر داخل ہونے کا انداز بھی تبدیل کر دیا، اپنی بات اور اپنی گفتگو کو بھی تبدیل کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری اور وبا ان پر مسلط کر دی، جس سے ان کے جتنے بھی بڑے بزرگ تھے وہ سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پیچھے صرف چھوٹے بچے باقی رہ گئے، اور بنی اسرائیل کی ساری قوم تباہ و برباد کر دی گئی اس طاعون کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے ہیں، اور فرمایا یہ بما کانوا یفسقون، یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عذاب ان پر مسلط کیا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ طاعون کی وبا کا عذاب تھا، اور طاعون جب آتا ہے یہ ایک وبا ہے، تو پھر لوگ جو وہاں کے رہنے والے ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک، اور پھر یہ طاعون ایسی وبا ہے جو تمام افراد کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اور کثیر لوگ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ظالموں پر کیا کیا، آسمان سے عذاب کو مسلط کر دیا، وہ عذاب آیا۔ اس لیے طاعون کے بارے میں یہ یاد رکھیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طاعون اللہ کا عذاب ہے۔ طاعون کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے، اور فرمایا اللہ جس قوم سے ناراض ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ یہ وبا مسلط کر دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اگر تم کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ طاعون نے آ کے گھراؤ کر لیا ہے تو فرمایا کہ جو وہاں پہ ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وہاں سے باہر نہیں نکلیں، اور جو باہر والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جس جگہ پہ طاعون آیا ہے اس شہر کے اندر بالکل داخل نہ ہو، وہ اپنی جگہ پہ رہیں اور یہ اپنی جگہ پہ رہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیسے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اس قوم کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ فرمایا یہ طاعون اللہ کا عذاب ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس پہ کیا کرتا ہے؟ مسلط کرتا ہے۔ لیکن فرمایا یاد رکھیے کتنی خوبصورت روایت ہے، فرمایا میرا جو امتی طاعون یا اس جیسی کسی وبا سے مر جائے گا، قیامت کے دن وہ شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ جی کیسا خوبصورت دین اسلام ہے، میری امت میں سے جو فوت ہو گیا وہ قیامت کے دن شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا، اللہ اسے شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ اور میں، ہمیں یہ چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو اللہ کا عذاب تھا وہ آپ کے لیے اور میرے لیے کیا بن گیا؟ رحمت بن گیا، شہید کا مرتبہ حاصل کرنے کا سبب بن گیا۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان پر کیا کر دیا؟ طاعون کو مسلط کر دیا۔ اور فرمایا یہ کوئی ہم نے ایسی اپنی طرف سے نہیں کیا، بما کانوا یفسقون، ان کے کام اتنے اچھے تھے، الٹے کاموں کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ ان پر اس طاعون کو مسلط کر دیا۔ اس لیے یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں اس لیے تاکہ ہم ان کو سمجھیں۔ اور یہ جو قصے ہیں قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے جو پچھلے لوگ ہیں ان کے قصے بطور عبرت بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ سنیں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ آج ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے، بجائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے زیادہ سے زیادہ رزق پہ زور دیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہی طلب کیا جاتا ہے رزق آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، چاہے حلال ذریعے سے آئے چاہے حرام ذریعے سے آئے، مال اکٹھا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، فرماتے ہیں ہمارے اسلاف، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مقدر سے زیادہ نہیں دے گا اور اللہ وقت سے پہلے نہیں دے گا۔ جو وقت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اسی وقت پہ آپ کو ملنا ہے، اور جتنا آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ کیسی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور فرمایا جب اس کا پورا جسم بن جاتا ہے، اس کی روح بن جاتی ہے، تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ فرشتہ آ کے ماں کے پیٹ میں چند باتیں لکھ جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس نے کتنی دیر اس دنیا میں رہنا ہے اور کس دن اس کا وصال ہونا ہے، یعنی اسے موت آنی ہے، اور اس کو کتنا رزق کس وقت عطا کیا جانا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں لکھ کے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اور یہ لوح محفوظ کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب جو دنیا کے اندر آتا ہے اسے ملنا ہی ملنا ہے جو اللہ نے لکھ دیا، چاہے وہ حلال ذریعہ اپنائے یا حرام ذریعہ اپنائے۔ اس لیے یہ آپ کی اور میری چوائس ہے۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے وسیع رزق حلال عطا کرے، لقمہ حرام سے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور میری بھی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔